میں شیر شاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM ریڈیو 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد، زہرا سوم جی اور شمائلہ سکندر۔ پچھلے دفعہ ہم نے سکندر کے بجائے کچھ اور بول دیا تھا، تو میں نے بولا آپ خود ہی بولنا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ شمائلہ سکندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں موزمبیق سے آنے والے کچھ خط کا ذکر کروں، بلکہ پہلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے موزمبیق کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور مجھے موزمبیق سے ایک بڑا طویل پیغام آیا جس میں آپ تینوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ آپ کی آوازیں بڑی اچھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ نے کہاں سے جمع کر لیا ہے۔ لندن سے ہماری دوست ہیں شہلا زیدی، ان کا ایک خط آیا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکیاں کہاں سے آئی ہیں، تصویر کیونکہ انہوں نے دیکھ لی ہماری۔ تو یہ سب ڈاکٹر ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام سنتی ہیں۔ شہلا بہت اچھی پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر ہیں، اور آغا خان میں کام کرتی رہی ہیں، ابھی بھی آغا خان میں کام کرتی ہیں، لیکن ان کا کچھ کام انگلینڈ میں ہوتا ہے اور کچھ کام یہاں ہوتا ہے۔ تو موزمبیق والوں نے یہ لکھا کہ وہاں پر موزمبیق میں پاکستانیوں کا اپنا ایک کوئی کنیکشن کا طریقہ ہے، تو پورا پروگرام انہوں نے اس میں سنا دیا ہے، اور وہ سب بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ لوگ جب بھی آئیں تو آپ لوگ کسی ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف ٹکٹ خریدنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو سر یہ تو آپ کب دے رہے ہیں آپ ہمیں ٹکٹ؟ اور سر بالکل آپ نے صحیح کہا سدرا، کہ اس کا مطلب ہے ٹکٹ کا تو سر انتظام کر دیں گے، اور رہنے کا انتظام وہاں ویسے ہی فری ہے۔ بالکل، موزمبیق آپ لوگ تیاری کریں، جس وقت آپ کا سوٹ کیس تیار ہو جائے مجھے خبر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں ٹکٹ کا انتظام کر دوں گا، باقی پھر موزمبیق کے حوالے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں بات کروں اس بات کی کہ اس ہفتے ہم لوگ 8 بلین ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سدرا آپ کہاں سے رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شکل پہ آپ کے جو ہے نا سرخ ہو رہا ہے، تھکی بھی لگ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر شیر شاہ، آج میں فریر ہال سے آ رہی ہوں۔ آج جی کہاں ہے بھائی؟ ہمارے کراچی والوں کو تو شاید پتا ہو، کراچی سے باہر لوگوں کو بتائیں کیا ہے فریر ہال۔ فریر ہال جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہوٹل ہے بہت بڑا میریٹ، اس کے ٹھیک سامنے ایک بہت بڑی عمارت ہے، اور یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور بالکل اسی طرح کی 3 عمارتیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں۔ ایک کراچی میں بنا ہوا ہے، ایک آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے، اور ایک افریقہ کے کسی ملک میں انگریزوں نے بنایا تھا، وہی نقشہ ہے۔ اور فریر ہال جو لمبا سا ہال ہے، اندر جائیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر بہت سے آرٹ ایگزیبیشن ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی وہاں پر کئی دفعہ PME کی طرف سے جو آرٹ ایگزیبیشن ہوئی ہے وہاں ہوا ہے، اور ایک زمانے میں فریر ہال کے چاروں طرف ہر اتوار کو پرانی کتابوں کا میلہ لگتا تھا، جہاں پر جا کے ہم نے بہت سی کتابیں خریدی بھی ہیں، اور جن کو پڑھنے کا ابھی تو موقع نہیں ملا ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر شاہ وہاں پر آج پاکستان کے خواجہ سرا برادری کی پہلی مارچ جو ہے وہاں پر، جیسے آج ٹائم تھا جیسے 2 سے 5 بجے، تو سارے پاکستان کے جتنے بھی خواجہ وہ تھے 40 سے 50 ابھی 2 بجے تک، اس کے بعد FM کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا۔ تو ان کے جو ایک سلوگن ہے وہ ہے جاگی مورت جاگی، یہ سندھ مورت مارچ۔ مورت کیا مطلب؟ مورت اور صورت اور عورت، یہ 3 کیا ان کا کوئی تعلق ہے ایک دوسرے سے؟ جی ڈاکٹر شاہ، جیسے ایک جو عورت ہے نا، مجھے تو مورت ورڈ بہت اچھا لگتا ہے۔ عورت از اے فزیکل، جیسے جسمانی وجود کو عورت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ہی عکس جو ہوتا ہے نا، سوچ یا عکس جو ہوتا ہے، اس کو مورت کہا جاتا ہے۔ جی، اور صورت تو ویسی جو خوبصورتی جو نظر آئے، کسی بھی آنکھ کو نظر آئے وہ صورت ہوتی ہے، لیکن جو عکس ہوتا ہے کسی وجود کا، تو اس کو مورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مورت مارچ جو ہے خواجہ سرا ان کے لیے تھا، اور وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کا سلوگن ہے کہ جاگی مورت جاگی، کہ اب ہم جاگ چکے ہیں اور ہمیں انسانی حقوق دے، لائک ہمیں جیسے ایجوکیشن ہو گئی، اسپتالیں ہو گئی، صحت ہو گئی، یا ایون پارلیمنٹ میں یا پولیٹکس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ پاکستان میں کی آبادی میں چند 100 یا چند ہزار ایسے لوگ ہیں جو کہ نارمل کہلانے والے مرد یا نارمل کہلانے والی عورتیں نہیں ہیں، جی، یہ ٹرانسجینڈر ہیں یا انٹرسیکس، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ سماج کا بڑا رویہ جارحانہ ہے، نفرت انگیز ہے، اور انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی معاشیات کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ اور میں اکثر سوچتا رہتا تھا پہلے کہ آخر یہ ہمیں انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟
تو اس کی وجہ یہ ہے بڑی سمپل سادہ، آپ کو پتا ہے ایران میں بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیدائش کے فوراً بعد ان کی تشخیص کر لی جاتی ہے، اور جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نارمل، سو کالڈ نارمل، نام نہاد نارمل عورت یا نام نہاد نارمل مرد نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ ایک دوسرے جینڈر کے نارمل ہیں، ان کو بھی عزت ملنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ بہت ذہین ہیں، میرے کچھ مریض بھی ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں، وہ بہت ذہین لوگ ہیں، ایسے ہی کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں. بالکل. اور سماج میں ان کو اہمیت ملنی چاہیے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. جی بالکل، میں نے جو ہے بتایا کہ ہماری نیک تمنا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ان کی جو تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کے وہ جائز حق ہیں. ان کے دوسرا جو معاشرہ ان کے ساتھ اب کر رہا ہے، ایلیمینیٹ کر رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے. اب ان کو کیا بتائے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. وہ جو ایک جینز کا نہیں، ختم کیسے ہوں گے، لیکن وہ جینیٹک چیز ہے. ہاں، ان کو کلنگ ہو رہی ہے. جو اس بار ہو رہا ہے نا کہ بلوچستان میں اور پشاور میں خواجہ سراج کو مارا گیا ہے، تو اس کے خلاف یہ جنگ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہے. بہت اچھا کیا کہ آپ اس میں گئیں. اور اگر یہ مارچ والے لوگ موجود ہیں اور ریڈیو FM 105 سن رہے ہیں، تو علم و آگہی کے سفر کی جانب سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جذبے میں شامل ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سماج میں وہی وقار ملے جو دوسروں کو ملتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں اور اپنی مرضی کی نوکری کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اور عام سماج کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں اگلے 4-5 منٹ جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں. تو پچھلے ہفتے دنیا میں ایک بچہ تیونس میں پیدا ہوا جو کہ 8واں بلین بچہ تھا. تو دنیا کی آبادی جو ہے 8 بلین ہو چکی ہے. تو 8 بلین میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 1 بلین میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں سر؟ یہ تو گننا پڑیں گے. زیروز پتہ ہے کتنے ہوں گے. میرے خیال میں 1000 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے میرے خیال میں. تو سر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی میتھس بہت کمزور ہوتی ہے؟ تو آپ نے یہ غلط سوال کر لیا ہم ڈاکٹر جو سے. میں نے بتایا اتنا ہی ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو دنیا، جو دھرتی ہماری ہے، جو ہماری زمین ہے، اس زمین میں اتنی گنجائش ہے کہ ہر سال اسی طرح سے بلین سے بلین اور بلین سے بلین اور ٹریلین ہوتے چلے جائیں. کیا یہ زمین یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا سر؟ جی بالکل ڈاکٹر شہنشاہ، زمین ڈیفینیٹلی اتنا نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ ایون ہماری WHO وہ کہتا ہے کہ جو فرٹیلیٹی یا پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے 2.1 برڈس پر وومن ہونی چاہیے، 2.1 برڈس پر وومن ہونی چاہیے. لیکن یہ بہت ہی جو اس نظام میں ہو رہا ہے وہ بالکل الٹ ہو رہا ہے اس کے. تو جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہے کہ بھئی دنیا کو سسٹین کیسے بنایا جائے، زمین کو سسٹین کیسے کیا جائے تاکہ سب ترقی کریں، نہ صرف انسان پر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جو ہم زمین ہے، جو ہم زمین اور ہے. ہم زمین کون کون ہے؟ سارے جانور، سارے پرندے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نالا، مطلب سب اس زمین کے اوپر جو ہے وہ سب کا حق ہے، صرف انسانوں کا نہیں ہے، جانوروں کا بھی ہے، پہاڑوں کا بھی ہے، دریاؤں کا بھی ہے. تو وہ جو بیلنس ہے نا کہ آپ کتنی پاپولیشن ہے اور پھر نیچرل ریسورسز کتنی ہے، ایکو سسٹم کیسے چلنا ہے، ان سب میں امبیلنس آ جائے گا جس طرح سے ہو رہا ہے. اور گلوبل وارمنگ کا ہونا، یہ ساری ان چیزوں کی نشاندہی ہے کہ ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں وہ کچھ اچھے نتائج نہیں لائیں گے. اچھا، تو اب ہمارا وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، علم و آگہی کے سفر میں FM 105 پر. We will be right back after this short commercial break. شولا ہے یوفون 4G سب سے بڑی پلس آفر میں. 40 GB ڈیٹا تو ہے، 200 آف نیٹ منٹس، ان لمیٹڈ یوفون اینڈ PTCL کالز صرف 350 روپے میں. ابھی *7777# ڈال کرو. یوفون 4G پاکستان کا سب سے بیسٹ 4G نیٹ ورک. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے علم و آگہی کے سفر میں. اس سے پہلے کہ ہم آج ایک دلچسپ بات چاول کے بارے میں کریں، رائس کے بارے میں کریں، سدرا یہ جو بلین لوگ ہیں ان کے بارے میں مزید کچھ بات آپ نے کرنی ہے؟ آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں کہ؟ سر میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زمین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ برداشت کر سکے اتنے سارے لوگوں
تو بالکل بھی نہیں ہے. اور شاید اسی وجہ سے ہم دوسرے زمین کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم دوسری پلانٹس پہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لائف کتنی ہے اور کتنی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں کی جو ریسورسز ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ آنے والے سالوں میں ختم ہو جائیں گے. تو اب اسی لیے ہم دوسری دنیا پہ جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس دنیا کو سسٹینیبل. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, بالکل آپ نے زہرا صحیح کہا کہ بجائے اس کے کہ جبکہ فرض تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے اپنی زمین کو کی حفاظت کریں اور اس کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ ہمیں تو انوائٹ کرنا چاہیے اور پلانٹ کے لوگ کی مخلوق کو کہ وہ آ کے ہمارے پاس رہے, بجائے یہ کہ ہم ادھر ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ شاید جو ریسورسز دنیا جو ہے لیویبل رہنے کے قابل نہیں رہے گی. بالکل یہ کتنی بڑی بری بات ہے نہیں, اتنی خوبصورت دنیا. اور ڈاکٹر جیسی آپ نے جو پاپولیشن بتائی ہے 2050 میں ایسٹیمیٹڈ ہے کہ یہ 30% اور بڑھ جائے گی اگر ایسی ہی فرٹیلٹی رہی. تو ہمیشہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ فیملی پلاننگ جو ایک برتھ اسپیسنگ ہے, جو کہ 2 بچوں کے بیچ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے, جیسے اس کی کتنی پروگرام میں امپورٹنس وقفہ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح سے فیملی پلاننگ بچوں کے برتھ کے درمیان بھی وقفہ ہونا چاہیے. تو بہت اچھا بتایا سدرا آپ نے. اچھا اب شمالا آپ یہ بتائیں کہ چاول تو آپ کھاتی ہیں؟ جی سر, بہت ہم شوق بھی سے. کھاتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان دنیا کا بہترین باسمتی چاول اگاتا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے باہر ہمارا یہ چاول بہت پسند کیا جاتا ہے. بالکل. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کوئی خاص خوشبو ہمیں بتاتی ہے کہ باسمتی چاول ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں باسمتی کیا چاول کی بڑی اہمیت ہے اور چاول کی ایک بڑی تاریخ ہے. تو آپ ذرا بتائیں کہ چاول کا اوریجن کیا ہے, چاول آیا کہاں سے, اس تاریخ کیا ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کی اکنامی کیا ہے. جی سر, بالکل. سر, چاول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق چاول جو ہے وہ پرانے ترین اناج یعنی دنیا میں جو ہیومن کنزمپشن یعنی کہ جو انسان جو اس کو جو کھا رہے ہیں جن اناج کو, ان میں سے چاول پرانا ترین اس کی تاریخ ملتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کے سورس یا اس کی ہم اگر دیکھیں کہ اس کی کلٹیویشن یا اس کو اگایا کب سے گیا, تو اس کی تاریخ اگر ہم جائیں تو کوئی 2500 سال قبل مسیح ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاول کی کاشت شروع ہوئی, اور وہ چائنا سے شروع ہوئی ہے, اور اس کی پھر کاشت وہاں سے پھیلی ہے سری لنکا کی طرف اور پھر انڈیا گئی ہے. اور اس کے علاوہ پھر گریس کا جو علاقہ ہے اور میڈیٹرینین ریجن. کہ چائنا میں, چین میں کیوں چاول ہوگا؟ سر, یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک کچھ متس ہیں, وہ میں تھوڑا سا آپ سے آگے جا کے ذرا شیئر کرتی ہوں. تو چائنا جو جس طرح سے میں پہلے کاشت پہ چاہ رہی تھی کہ بتا دوں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ سے جو ہے وہ پھر گریس وغیرہ سے ہوتا ہوا یہ یورپ میں کاشت اس کی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ جو کانٹیننٹ ہے وہاں پہ یورپین ٹریڈرز جس طریقے سے بہت کچھ لے کر گئے, اسی طریقے سے چاول کو بھی وہ لے کر گئے اس امریکن کانٹیننٹ میں. اچھا سر, اب میں آپ کو جو اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی ٹائپس وغیرہ پہ بات کریں تو 1-2 انٹرسٹنگ سی چیزیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آپ نے چائنا والا سوال کیا. تو آپ کو پتا ہے کہ چائنیز میتھولوجی میں یہ کہ ڈفرنٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں, خیالات جو کہ گھڑی ہوئی باتیں جن کو متس میرے خیال میں سامعین سے میں شیئر کروں گی کہ ایسی جن کی کوئی روایات جن کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کی ڈفرنٹ روایات ہوتی ہیں. تو چائنیز کلچر میں ایک بہت ہی مزیدار سی میں نے روایت پڑھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا میں جو چاول آیا وہ جانوروں کا ایک تحفہ ہے, اور وہ اس طرح کے ایک لیجنڈ ہے یا ایک کہانی گھڑی ہوئی قصہ ایسا ہے کہ جب ایک چائنا کے اندر بہت زیادہ سیلاب آیا اور بہت زیادہ تباہی پھیلی اور وہاں پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ بہت پریشان تھے, تو ایک دن ایک کتا بھاگتا ہوا ایک کھیتوں میں سے آیا اور اس کی ٹیل یعنی کہ اس کی پونچھ کی طرف جو ہے وہ چاول کے سیڈ جو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے, اور لوگوں نے پھر وہاں سے وہ سیڈز لیے اور اس کے بعد انہوں نے وہ چاول کا بیج جو ہے وہ کاشت کیا ادھر, اور تب سے جو ہے وہاں پہ جو پورا علاقہ جہاں جو قحط تھا وہ قحط وہاں پہ ختم ہو گیا. تو اس طرح چائنیز جو ہے اس طرح میں چائنا میں اس طرح کی ڈفرنٹ سٹوریز بہت مشہور ہیں. ہر کلچر ہر ثقافت میں اس طرح کی بالکل. اگر آپ جہاں تک ہم جیسے اب کلچر کی بات کریں تو چلیں پہلے میں آپ سننے والوں کے ساتھ کلچر کی بات کر لوں کہ ڈفرنٹ جگہ پہ چاول کے بارے میں جیسے کہ اگر ریلیجسلی بھی یعنی کہ ان کے جو بھی ان کا ریلیجس کانسیپٹ ہے اس کے اندر چاول
کی بڑی اہمیت ہے. جس طریقے سے اگر آپ بالی کا ذکر کریں یا تھائی لینڈ کی سائڈ پہ یا میانمار وغیرہ میں, تو یہاں پہ ہمیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چاول کی گوڈس یعنی کہ چاول کی پوجا بھی ہوتی تھی اس کے پودے کی. جی بالکل, اور اس کی پوجا کی جاتی تھی, اور بہت ساری جگہ پہ ان کے بہت سارے ریچولز یعنی کہ بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جو کہ یہ اپنی روایات میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنے مختلف مذاہب میں اس کو چاول کے پودے کو بہت زیادہ یہ لوگ اس کو سیکرڈ یعنی کہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اس کو. ایکچولی ہمارے جو سندھ میں بھی ثقافت ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, دلہن جب اس کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ چاول جو ہے نا پھینکتے ہیں اور چھڑکتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بلیسڈ ہوگی اینڈ ایک اور بھی فرٹائل ہوگی, کیونکہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. نمبر آف جو چاول اس کے ہاتھ میں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنے بچے جو ہے ہوں گے. لائک یہ ایک کانسیپٹ ہے. اچھا, جس طریقے جو آپ نے بولا 8 بلین لوگ ہو گئے, جی ابھی ہم پاپولیشن پہ بات کر رہے تھے. اچھا, جس طریقے سے ہے کہ یہ میٹھی ہے, ایسا صحیح ہے. ہاں, اچھا نہ صرف یہ جو آپ نے سندھ کی بات کی, بلکہ نیپال میں, انڈیا کے بہت جگہ پہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ عورت جو ہے وہ چاول پھینکتی ہیں, تو یہ فرٹیلٹی کے لیے اور یہ کہ بہت زیادہ آپ نے جس طرح بتایا بہت یوز ہوتا ہے, اور خوشحالی کے لیے ایون. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات میں پڑھ رہی تھی کہ چائنیز اسی طریقے سے یہ مانتے ہیں کہ جہاں پہ تو جن جگہوں پہ چاول کاشت کیا جاتا ہے تو وہ قومیں یا وہ علاقے جو ہوتے ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ مطلب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. اور جہاں پہ ویٹ کی کاشت کی جاتی ہے, اب یہ بھی سر مت ہے, اس کی کوئی کہیں پہ کوئی میزان نہیں. جی اور کہ جہاں پہ ویٹ یعنی گندم اگایا جاتا ہے اس کی کاشت, تو وہ قومیں یا وہ معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ کلچرز کہلاتے ہوتے ہیں. جو یہ بھی مجھے بڑے مزے کی بات لگی. لیکن دیکھیں چائنا میں جو چاول ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے چائنا میں چاول؟ وہاں ہوتا ہے جہاں پر ان کے زبردست دریا ہیں, بالکل, اور پانی کی زبردست فراوانی. بالکل. ہمارے سندھ میں بھی بہت اچھا چاول ہوتا ہے, اور انہی جگہوں پہ چاول ہوتا ہے جہاں پر دریائے سندھ نے خوب پانی دیا ہوا ہوتا ہے, بالکل, وہاں پہ چاول ہوتا ہے. بالکل. اور بنگلہ دیش میں چاول ہوتا ہے, لیکن بنگلہ دیش کا چاول اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا چاول ہمارا. سر ہم تو, میں آگے جا کے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم تو خیر پاکستان اور انڈیا تو ٹاپ پروڈیوسرز آف باسمتی رائس ہیں پورے. جی اور ہم کوئی ہمارا جو مطلب جو باسمتی کی جتنی اراؤنڈ کوئی 90% جو ہماری ایکسپورٹس ہے, جو دنیا کے اندر باسمتی جو ہے مشہور انڈیا کا اور پاکستان کا ہے. جی اچھا سر, یہ ایک انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بڑا, کہ یہ پراپر ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جس نے رائس پہ بہت کام کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری بین الاقوامی ادارہ برائے تحقیق چاول. سر یہ کتنی اچھی ویسے آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور تھینک یو. اور انہوں نے جس کو بہت ساری ویرائٹیز نکالی ہیں, اور میں ہیلپ کی ہے چاول کو کلاسیفائی کرنے میں, یعنی کہ اس کی ویرائٹیز کو لوگوں تک پہنچانے میں, بتانے میں, اور پھر انہوں نے تجربے کر کچھ مکس ویرائٹیز اور اس طریقے سے کچھ ایجادات بھی کی ہیں اس طرح کی. تو ان کے مطابق ابھی تک 136,000 ویرائٹیز ہیں مطلب رائس کی. 136,000 جی جو کہ ان کے انٹرنیشنل ان کا ایک رائس جین بینک ہے. 1,36,000 جی سر, اور اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر باقاعدہ ایک رائس جین بینک ہے جہاں پہ یہ ساری ویرائٹیز بنتی ہیں, اور ان کی لیبارٹریز کے اندر, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کو پورا کلاسیفائی کیا جاتا ہے, اور ان کو پھر نمبرنگ کی جاتی ہے اس طریقے سے, اور پھر پوری دنیا تک ان کو پہنچایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کتنے قسم کے چاول دیکھے ہیں؟ میں نے مشکل سے 10 قسم کے چاول دیکھے ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو اسی بات پہ اب میں آپ کو تھوڑے سے بس کچھ مشہور کچھ پاپولر جو کہ ہمارے ایشیا میں زیادہ مشہور ہیں, تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی رائس کی ٹائپس کے بارے میں. اب اس کے سر اگر آپ اردو میں ٹرانسلیشن کر دیں گے تو واقعی پھر میں امپریس ہو جاؤں گی کہ ایک انڈیکا ٹائپ ہوتی ہے اور ایک جاپنیکا ٹائپ ہوتی ہے, اور مجھے اس کا نہیں پتا. جاپانیکا تو جاپان سے آئی ہوگی, انڈیا سے آئی ہوگی, ہو سکتا ہے, بالکل. یہ میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں. تو خیر آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر غور کیا جائے اس کے اوپر. تو خیر انڈیکا کے اندر باسمتی اور جیسمین ویرائٹی ہوتی ہے جو کہ لانگ گرین ہوتے ہیں, کیونکہ چاولوں کے اندر اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لمبا چاول ہے تو یہ چھوٹا درمیانے سائز کا ہے, اور یہ تھوڑا سا چھوٹا چاول ہے. اس میں بھی مجھے ڈوشا یاد آ گئی, ہم جو رات میں سندھی کسٹم ہے یہ بھی کہ موسٹلی دال چاول ڈنر کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. جو لمبا چاول ہوتا ہے وہ ڈنر کے ٹائم پہ ہوتا ہے, جو چھوٹا والا ہوتا ہے وہ ایز اے پلاؤ.
के तौर पे दोपहर में यूज करते हैं। अच्छा जी, ये इसी तरीके से जो बासमती राइस है वो हम वही जैसे आपने कहा पुलाव और बिरयानी के लिए यूज होता है, इसके ये क्योंकि ये लंबा होता है, और इसी तरीके से जासमीन राइस भी जो है वो एशिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये इसी तरीके की डिशेज में इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर जपनेका की 2-3 और इकसाम है, जिसमें से आसान सी जो एक किस्म है उसके बारे में बताऊंगी, जो जापानीज स्टिकी राइस बोलते हैं, जो आपने हम देखा होगा कि अगर आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा या जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जो चावल होता है वो जो एक डिश जापानीज और चाइनीज सुशी खाते हैं, और उसके अंदर वो क्या होता है कि उनका बिल्कुल स्टिकी सा राइस, जो राइस बॉल्स बन जाते हैं, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर बहुत ज्यादा लेस होती है, जिसकी वजह से उनको स्टिकी कहा जाता है, और जिसकी वजह से वो कोफ्ते की तरह वो उनकी कोई शेप हो जाती है। हम पाकिस्तानियों को अगर क्योंकि कोफ्ते का बहुत ज्यादा शौक है तो इसलिए मैं बता दूं, तो वो राइस बॉल्स बनती हैं और फिर वो सुशी के डिफरेंट फॉर्म्स में उनको इस्तेमाल किया जाता है। जबरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा आपको पता क्या आप लोगों को ये मालूम है कि काला चावल भी होता है चाइना के अंदर, ब्लैक राइस, बाकायदा काले रंग का? मैंने खाया है। अच्छा सर, कैसा टेस्ट होता है? चाइना में खाया है, टेस्ट तो वैसे ही था लेकिन बहुत अट्रैक्टिव था। अच्छा, ब्राउन राइस हम लोग ने ब्राउन और व्हाइट तो ब्राउन राइस होता है लेकिन बिल्कुल काला स्याह चावल होता है। जी, और ब्राउन राइस बिल्कुल अगेन एक ब्राउन राइस बहुत अच्छा होता है। जी होता है ब्राउन राइस। वो तो सर कैलोरीज उसकी जो आपको पता है ना, आजकल लो कैलोरीज की वजह से डाइट के अंदर लोग अपना वजन कम करने के लिए, और जो हमारी तरह बहुत शौकीन होते हैं चावल के, लेकिन वो ये चाह रहे होते हैं कि चावल को छोड़े भी ना और वजन भी कंट्रोल रखें, तो वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं। पकाने में थोड़ा मुश्किल। जी, बिल्कुल मुश्किल होता है, वो इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, एक लाल रंग का राइस भी होता है, आप लोगों को आपको मालूम है? बिल्कुल देखा है मैंने और खाया भी है। सर उसका टेस्ट कैसा होता है? अब मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने लाल राइस खाया है। अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन में डिफरेंट होता है वो? न्यूट्रिशन वैल्यूज तो सबकी जी, और न्यूट्रिशियस वैल्यूज तो देखिए जहरा के हर जो ग्रेन है उसकी फिर अलग हो जाती है ना, जो टाइप और जो वेराइटी है फिर उस हिसाब से उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो अलग हो जाती है। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में, आप जिस तरह हम राइस की बात कर रहे थे, तो ये दुनिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड यानी कि जो इजनास हैं जिसे अनाज कहा जाता है उनमें से आता है, और इसकी अगर मैं अभी कुछ लेटेस्ट फिगर्स देख रही थी तो इसकी एनुअल कंजम्पशन जो है कोई 510 मिलियन मेट्रिक टन होती है पूरी दुनिया के। 510 मिलियन जी सर, ये इतना ज्यादा खाया जाता है। और एक फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में आप लोगों ने सुना होगा यकीनन, तो उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर इस 2022 के अंदर कोई 520 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई है। ये उनकी एस्टिमेट्स हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सुनने वालों को साथ शेयर करूंगी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि जो दरामदाद और बरामदाद के हिसाब से कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि दुनिया में राइस के सिलसिले में मशहूर हैं। तो इनमें अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आप इंडिया जो है वो का जो शेयर है सबसे ज्यादा है, 37.5% शेयर है इसका। उसके बाद थाईलैंड, और जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है लेकिन आपके लिए भी होगी कि पाकिस्तान का 8.4%, मतलब कोई तीसरे या चौथे नंबर पे ही रहता है पाकिस्तान का शेयर हमेशा एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हम दुनिया में बासमती की वैरायटी की बात हो रही है कि हम दुनिया में बासमती की वैरायटी की टॉप एक्सपोर्टर्स में आते हैं इंडिया के साथ। तो हमारा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को टॉप पे आना चाहिए, नंबर 1 इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। और इसी तरीके से जो कंजम्पशन के लिहाज से हम कहें कि कौन से लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, कौन से ममालिक जो कंज्यूम करते हैं या इंपोर्ट करते हैं राइस को, तो उसमें चाइना सबसे ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है आबादी के लिहाज से भी और वैसे भी वहां पे सबसे ज्यादा शौक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना करता है। फिर फिलिपीन है, फिर ये मैं आपको भी लेटेस्ट बता रही हूँ, और सऊदी अरेबिया की भी इंपोर्ट इस दफा काफी ज्यादा हुई है। अच्छा, और पाकिस्तान को 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बासमती का कहा गया भी रीसेंट फिगर्स के मुताबिक, और एक्सपोर्ट के लिहाज से कोई तीसरे चौथे नंबर पर, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा आ जाता है। हम इंपोर्ट भी करते हैं राइस? इसके बारे में वैसे मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे ख्याल में हम थोड़ा वक्फे के वक्त आ गया है। जी सर, और वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इल्म आ गई के सफर के साथ। We will be right back after this short commercial break. शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में। 40 GB डेटा तो है, 200 ऑफ नेट मिनट्स, अनलिमिटेड यूफोन एंड PTCL कॉल्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो। यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। अम्मी कहती हैं बेटा महंगाई में बजट रखो तो कॉम्प्रोमाइज करो। सौदे पे, बिजली के बिल पे, हर छोटी बड़ी चीज पे
पर क्वालिटी और जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो भी बजट के साथ। नेशनल रेसिपी मिक्सेस का बजट पैक 40 रुपए में, सबका बेहतरीन मजा बजट में मिला। बजट जरूर रखना पर क्वालिटी और जायके पर कॉम्प्रोमाइज ना करना। पूरे घर के लिए सबसे बेहतरीन मजा नेशनल रेसिपी मिक्सेस, पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्स ब्रांड। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे के बाद जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस्माइला आप बताएं कि कुछ आप आखिर में कुछ कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में राइस चावल की कंजम्पशन के जी कंजम्पशन। तो मैं कहीं पढ़ रही थी तो मुझे सुन के पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर बावजूद इसके कि हम सबसे ज्यादा, और मुझे तो लगता था कि हम बड़े कंज्यूम भी उतना ही करते होंगे, लेकिन हालांकि हम टॉप एक्सपोर्टर्स में से आते हैं, लेकिन वी आर वन ऑफ द लोएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ राइस। मतलब हम कंजम्पशन के हिसाब से पाकिस्तान में अगर आप देखें, जी बिल्कुल, कि हम रोटी के हमारी एज ए कौम अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा पसंद करती है गंदम रोटी बनिस्बत चावल को। बिल्कुल, तो ये मैं आपसे शेयर करना बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, आज जरा सा एक दूसरा मसला मैं बयान करना चाहता हूँ। बात यह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम फलसफे पे बात कर रहे हैं। हमने कदीम फलसफियों के बारे में बात किया, इजिप्ट के कदीम फलसफियों के बारे में बात किया, फिर सुकरात से पहले जो फिलासफर थे उनके बारे में बात किया, फिर सुकरात का पूरा ज़माना और यूनान के बड़े बड़े फिलासफरों के बारे में बात किया। उसके बाद हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के फिलासफरों के बारे में बात किया, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के फलसफियों के बारे में बात किया, और अब हम मुसलमान फलसफियों के बारे में बात कर रहे हैं। और जब मुसलमान फलसफियों के बारे में हम बात कर लेंगे तो हम आएंगे मॉडर्न फिलासफर्स, आज के फिलासफर्स कौन है। लेकिन मेरा सवाल सिद्धरा ये है कि आखिर हमको इतना फलसफा क्यों हुआ है, हम क्यों फलसफे पे इतना बात कर रहे हैं। डॉक्टर शेर साहब, मुझे दूसरों को तो नहीं पता, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन एक तो डेफिनेशन आपने सिखाई थी, फिलॉसफी मतलब लव फॉर अ थॉट, कि अपनी सोच से मोहब्बत को जो फलसफा कहा जाता है। लेकिन मुझे जितना मेरा तजर्बा रहा है ये आपके साथ ये सारे करके, तो मुझे लगता है कि जो फलसफा इट्स एक्चुअली साइंस ऑफ क्वेश्चंस, कि फलसफा हमें सवाल करना सिखाता है, या फलसफा हमें ये बताता है कि वाई डू आई बिलीव व्हाट आई बिलीव, कि अगर मुझे ये चीज माननी है तो क्यों माननी है। पहले ये होता था कि हम अगर सोशल या कल्चरल फॉर्म्स जो हमारे सकाफती हो गए या समाजी जो नॉर्मल फॉर्म्स बनाए हुए थे, तो हम सिर्फ ये जानते थे कि क्या क्या है, भाई इसकी समाजी वैल्यू क्या है, इसकी कल्चरल वैल्यू क्या है। लेकिन अब ये होता है कि क्यों है, ऐसा क्यों है। और दूसरा ये है कि इस फलसफे के साथ पढ़ते हुए थोड़ी बहुत तारीख का पता चला कि पहले जमाने में क्या होता था, किस तरह फलसफा इन्वेड होकर और उसने हर माशरे में या हर दौर में डिफरेंट फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपना काम किया, और वही फलसफी जो थे, और वो साइंसदान भी थे, रियाजीदान भी थे, कीमियादान भी थे, उन्होंने किस तरह से तरक्की की, तो सब सवाल करके या तजर्बे के बेस पर या सोच कर कुछ बने। तो मुझे तो ये लगता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है ना, पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी, मतलब कुछ भी दिमाग में आता था हम सोच लेते थे, लेकिन फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ कैसे गए हैं, दैट्स जी। तो सिद्रा, मैं इस बात पे गौर करी थी, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, तो क्या ये कहा जा सकता है कि फलसफा जो है वो अकल का इम्तिहान है? इम्तिहान, अकल का इस्तेमाल है या इम्तिहान? इस पे मैं जरूर चाहूंगी कि आप क्यों कह रही हैं आप? इम्तिहान तो देखें ना, इम्तिहान इस लिहाज से कहना चाह रही हूँ कि देखें, जब आप सवाल करते हैं तो तभी आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, वही बात इस्तेमाल है। लेकिन ये कि आप कोशिश करते हैं और फिर आप हर जरिए से ये कोशिश करते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करके। अब ये जो आप कह रही हैं कि इम्तिहान, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले भी यही था ना, कि सोशल या कल्चरल फॉर्म जो हम देखते थे वो कहते थे कि क्या क्या है, लाइक मेरे कल्चर में क्या क्या है। अच्छा। लेकिन मतलब इस्तेमाल तो दिमाग का उस तब भी था, लेकिन अब यह है कि ऐसा क्यों है कि जो है ना, एक वाई आई बिलीव व्हाट आई हैड टू बिलीव, कि मुझे जिस चीज पे यकीन करना है, जैसे भाई पता है कि ये गिलास है यहीं पर रखना है, तो ये पता है। जैसे बच्चा होता है, अगर बच्चे को भी हम देखते हैं तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो
وہ اب جب اس کو پہلی دفعہ ٹچ فیل ہوتا ہے، ایک وڈ ہے اس کا ٹچ کیسا فیل ہوا، پھر ماں کی گود کا ٹچ کیسا ہے، تو وہ سوچتا ہے، بالکل، پھر وہ سوال بھی کرتا ہے. اس کو ہم کتنا بھی منع کریں لیکن اس نے پھر بھی کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ فلسفہ تو ہمارے، تو اس کا مطلب زہرا آپ کی بات صحیح صاحب مجھے لگ رہی ہے کہ یہ امتحان سے زیادہ پھر استعمال ہوا. امتحان یہ ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں ہاں کر رہے. یہ بات بھی ہے بالکل. اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے، کریٹیکل تھنکنگ جیسے آپ جو تھنکنگ کی بات کری کہ سوچ جو ہوتی ہے، جو ایک تنقیدی نظر سے ہم سوچتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سوال کرتے ہیں اور سوال کے جواب تک پہنچتے ہیں. تو انسان کے اندر تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے، کریٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے. فلسفہ میرے حساب سے ایک طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو اگر ہم اپنے یہ چیزوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں ہیں، کیا ہیں، ہماری وجود کا مقصد کیا ہے. ذرا تمہاری بات بتائی مجھے یاد آئے گی کہ انسان 2 جنم لیتا ہے. ایک جنم وہ ہوتا ہے جب وہ فزیکلی وہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چل جاتا ہے وہ پیدا کیوں ہوا ہے تو اس کا وہ دوسرا جنم ہوتا ہے. تو وہ پیدا کیوں ہوا ہے، دیٹس فلسفہ. اچھا، میں اگر یہ کہوں کہ فلسفہ چیزوں کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، فلسفہ زندگی کے بارے میں، کرائرس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کائنات میں ہونے والے مختلف واقعات کے بارے میں، فلسفہ معمولی ذرے کے بارے میں، روشنی کے بارے میں، دریا کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے. تو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ زندگی سے متعلق سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فلسفہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوال آ جائے گا. ہم مثال کے طور پر ایک وکیل جب ایک مجرم کی جو ایک جرم ہے کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اور اس قتل کے مجرم کو وہ ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے ہوں گے کہ میں قاتل کو ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوں. تو وہ اس کا جواب کیا دیتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتا ہے؟ بولتا ہے میں فیس لیتا ہوں، میرا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کو بچا دینا. اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس سے مجھے کیا ہے؟ اب یہاں پر ایتھیکل کوشچن مجھے آتے ہیں. جی بالکل. اور اس کوشچنس کے اوپر سوال جواب شروع ہوتا ہے. سوال جواب یہ شروع ہو جائے گا کہ ایک مجرم کو حق ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور وکیل کا یہ ذمہ داری اور حق ہے کہ چاہے وہ مجرم ہے چاہے ملزم ہے، اس کو بچا کے اس کو لانا ہے. اس طرح سے ڈاکٹر سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ ایک قاتل کا علاج کریں گے؟ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، کیا آپ اس کا علاج کریں گے؟ ڈاکٹر بولے گا میں تو علاج کروں گا کیونکہ میرا کام علاج کرنا ہے. دوسرا بولے گا یار اس نے 6 قتل کیے ہیں، زیادہ بہتر نہیں اس کو مار دیا جائے. تو یہ جو ایتھیکل کوشچن ہیں، جو اخلاقی سوالات ہیں، ان کا جواب تلاش کرنے کی جدوجہد کو ہم فلسفہ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور فلسفہ آپ نے بالکل صحیح کہا ذرا کہ کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی جو سوچ ہے اس کی پروان کیسے ہوتی ہے. ہمارے یونان کے جو سب سے بڑے فلاسفر تھے جناب سقراط صاحب، ان کا قصور کیا تھا؟ قصور تو ان کا یہی تھا نا کہ لوگوں سے کہتے تھے بھائی سوال کریں، آپ سوال کریں اور سوال کا جواب حاصل کریں. سوال کرنے والی کو تلاش مت کریں کہ کس نے سوال کیا ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ FM 105 پر ہم فلسفے کے بارے میں کچھ سوال جواب اٹھائیں اور دنیا کو اور اپنے سامعین کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں کہ فلسفہ کسی ایک جگہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی ایک صنف سے تعلق نہیں ہے. فلاسفر ہر جگہ ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ فلسفی ہیں، اور جو سوچ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بعمل فلسفی ہیں. وہ سوچ کر کے کسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک ایسے فلسفی ہیں جن کو دنیا کی فکر ہے. اور اس میں مختلف اظہار خیال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے مسلمان مفکرین روح کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور ماڈرن فلاسفر کا شاید یہ خیال ہے کہ روح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ایک مسئلہ ہے، اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روح ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کے لیے ان کے پاس دلائل ہیں اور وہ روح کے کردار کا تعین بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ روح کے بارے میں کچھ اور سوال اٹھاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے. آپ لوگ بتائیں، آپ کچھ اور سوچتے ہیں تو بتائیں.
بالکل روشن شاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہی ہے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہو، لیکن ایبل ٹو کوشچن اوور کوشچنز، لائک سوال سے جو سوال نکلتا ہے نا اس سے ہی آپ کی ایک تھنکنگ پروسیس چینج ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں فلسفہ دیتا ہے. اور آئی تھنک کہ اب جو ہماری کریکولم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں فلاسفی لازمی ہونا چاہیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں فلاسفرز کے بارے میں تو وہ بہت چھوٹی عمر سے فلسفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم ضروری ہے کہ ہم فلاسفی کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں. ضرور. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کچھ فلسفیوں کی طرف چلتے ہیں. ایک بہت مشہور فلسفی تھے جابر ابن حیان، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ صرف فلاسفر تھے یا ریاضی دان بھی تھے؟ جی روشن شاہ، یہ جو جابر ابن حیان ہیں ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ فادر آف کیمسٹری. یہ کیمیا دان تھے بہت بڑے، اور یورپ کے ملکوں میں ان کو جبیر کے نام سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی کیمیا دان کے جو بھی ایکسپیرینسز تھے وہ ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں. ان کے کیمیکلز اور ان کے آلاتی کیمیا آج تک زیر استعمال ہے. جابر حیان کی پیدائش 721 عیسوی میں خراسان نامی ایران میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور ان کے والد 1400 سال پہلے ان کے والد ان کی پیدائش کی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ان کے جو فادر اور مدر ہے دونوں کو مار دیا گیا تھا. اچھا، اور وہ کیوں؟ کیا اس کا تعلق ان کی پڑھائی سے تھا؟ ان کے والد کی جو ہے ان کا نام احمد ابن حیان تھے، اور وہ جو ہے لائک بائی پروفیشن جو ہے نا جو عطر ہوتا ہے اس کا کاروبار کرتے تھے. اور ان کے والد کو قتل اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت جو دور تھا وہ بنو عباس خلفاء کا دور تھا، اور اس میں کچھ عوامی، کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل سیاسی وزن تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے جلاوطن کر کے پھر ان کو مارا دیا تھا. حکومت کے خلاف بغاوت کرنا ان کے جرم پہ آیا تھا. پھر جابر جو ہے ان کی والدہ نے تنہا ان کی پرورش کی. جابر جب ہوش سنبھالا تو والدہ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو کوفہ روانہ کر دیا تھا، کیونکہ کوفہ میں اس وقت علم اور حکمت کا بہت بڑا مرکز تھا. یہاں جابر ابن حیان نے حضرت امام جعفر صادق کے اندر شاگردی حاصل کی، جہاں ان کے مدرسے میں مذہب میں عبور حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمیا کے علوم میں بھی اچھا خاصا کام کیا. اور کیمیا کی دلچسپی ان کو جو ہے اپنے طرف اس لیے کھینچ لائی کہ اس وقت جو گولڈ پہ کام ہو رہا تھا کہ سونے کو کیسے بنایا جائے، ایک میٹل سے دوسرا سونا کیسے بنایا جائے. انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کا ترجمہ لیٹن زبان میں اور دوسری زبانوں میں بھی کیا. جابر ابن حیان کوفہ میں زیر تعلیم ہی تھے، تو انہی دنوں میں ان کی والدہ جو کہ خراساں کے حاکم نے ان پہ سیاسی اور منسلک جو ہے اختلاف کے بنا پر ان کو کوڑے برسائے اور ان کو بھی مار دیا گیا. پھر علم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ارد گرد کے کیمیا گھروں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھ کر خود کو بھی اسی روش کی طرف پایا. سونے بنانے کی دھوم ایسی تھی کہ انہوں نے بے شمار تجربات کیے. ایکچولی پہلے کے زمانے میں اتنی جو ہے نا ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کا کوئی جو بنیاد نہیں ہوتا تھا کہ ایکسپیرینس کیا جائے، کہ تجربہ کیا جائے. انہوں نے اس سونے بنانے کے تجربے میں بہت سارے جیسے نائٹرک آکسائڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، فاسفورس، اس طرح کی چیزیں کی. اور اس کے علاوہ جو کیمیکل پروسیسنگ ہوتی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ڈسٹیلیشن ہو گئی، ایواپوریشن ہو گئی، کرسٹلائزیشن ہو گئی، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. سلفورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنایا. اور تیزاب جو ابھی تک ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے دریافت کیا. آئی تھنک میرے خیال میں وقفے کا وقت ہو گیا ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، یہی باتیں لے کر کے. We will be right back after this short commercial break. شولا ہے یوفون 4G سب سے بڑی پلس آفر میں. 40 GB ڈیٹا تو ہے، 200 آف نیٹ منٹس، ان لمیٹڈ یوفون اینڈ PTCL کالز صرف 350 روپے میں. ابھی *7777# ڈال کرو. یوفون 4G پاکستان کا سب سے بیسٹ 4G نیٹ ورک.
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر، اور ہم بہت دلچسپ بات کر رہے تھے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم فلسفہ پڑھتے کیوں ہیں، اور اس پہ بہت سے سوالات ہم نے اٹھائے کہ فلسفہ ایک طریقہ زندگی ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، علم سے رغبت ہے، علم سے محبت ہے، یہ فلسفہ ہے. اس کے بعد سوال آ گیا جابر ابن حیان کا. اور جابر ابن حیان کا سوال کرتے کرتے یہ پتہ لگا کہ جابر ابن حیان کے والد کو سیاسی بنیادوں پر قتل کر دیا گیا تھا. اور جب جابر ابن حیان کو پڑھنے کے لیے ان کی والدہ نے کوفہ بھیجا اور کوفہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت یہ خبر ملی کہ ان کی والدہ کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس ہفتے اقوام متحدہ کی جانب سے انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اچھا. برداشت کا ہفتہ. تو برداشت کا ہفتہ کیا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی برداشت کریں. بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ جو آدمی ہم سے ایگری نہیں کرتا ہے، ہم سے راضی نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو قتل کر دیں. قتل ایک ایسا گھنونا جرم ہے، ایک ایسی گھنونی حرکت ہے جو پورے سماج کے لیے ایک طرح کا کلنک کا ٹیکہ ہے. جن لوگوں کو بغیر میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ وجہ کے ساتھ بھی مارنا ایک بڑی بات ہے، اس کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بہت سے لوگ دنیا میں پھانسی کی سزا کے خلاف ہیں. اکثر سوال ان سے اٹھتا ہے کہ بھائی آپ ایک ریپسٹ ہے، اس کو پھانسی کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سماج نے ریپسٹ بنایا ہے. ایک قاتل کو آپ کیوں بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سماج نے اس کو قاتل بنایا ہے. وہ قاتل بنا کیوں ہے؟ اس سماج نے اس کو پروٹیکٹ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا ذہن قتل کی طرف کیوں جائے گا؟ تو یہ فلسفیکل سوالات ہیں. تو اب یہ میں جب سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ ان کے ماں باپ دونوں کا قتل ہو گیا، تو یہ اس زمانے کی جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس میں برداشت نہیں تھی. ایک ایسے بیوی کو مار دیا گیا جس کے شوہر کو پہلے قتل کیا جا چکا تھا. تو اس کو آپ ذرا مجھے بتائیں. یہ آپ نے بڑا مجھے چونکا دیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ واپس آئے؟ کیا ان سے بھی کوئی بدلہ لینے کی کوشش کی گئی؟ کیا انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے معاف کر دیا اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو؟ اور اس کا ان کے فلسفے پہ کیا فرق پڑا؟ سر اس سے پہلے کہ سوری یہ آپ اس پہ کامنٹ دیں، تو میں تو بلکہ یہ بات سوچ رہی تھی، تھوڑا مختلف طریقے سے اینگل اس کا سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کہ وہ کتنے زیادہ آگے ان کی ذہانت تھی کہ اتنا جس بچے کے ماں باپ پہلے باپ اور کسی بھی وجہ سے اور اس کے بعد پھر ان کی ماں دنیا سے چلی جائے اور وہ دوسرے شہر میں اور وہاں پہ دیکھنے بھی نہ آ سکیں، اور ان کو صرف اس زمانے میں یہ ٹیلی فون اور یہ سب کچھ نہیں تھا، اور اتنا پریشر اس کے بعد اور اتنا غم اور صدمہ اور سب کچھ، اور اس کے باوجود کتنے وہ ذہین تھے کہ انہوں نے اپنے فلسفے یا اپنی ایجادات کو انفلوئنس نہیں ہونے دیا، اور وہ برقرار رہے اپنے کام پہ، اور ان کا عزم وہی ویسا کا ویسا رہا، اور وہ سب کچھ انہوں نے وہ کام سر انجام دیے. جی اب آپ بتائیے. بڑے کیمیا دار مانے جی جاتے ہیں. بالکل. ابھی مطلب یہی میں ان کی جو ہے نا بتا رہی ہوں کہ ان کے جو کیمیکلز کے ہم ابھی تک کس طرح استعمال کریں، جیسے جو یہ تیزاب ہے، یہ وہ ایک دھاتا تھا، ایک ایسا مایا تھا جو چاندی، تانبے اور سونا اس ساروں کو پگھلا دیتا تھا. اور مختلف جو تجربات کے ذریعے انہوں نے اور بھی بہت ساری، جیسے جو ہم سلفیورک ایسڈ ہو گئی، یہ ساری چیزیں انہوں نے استعمال کی، اور اتنے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کی صنعت ہو رہی ہے تیزاب کی. اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے جو وارنشنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ جابر بن حیان کا تھا. فولاد کی تیاری کیسے ہوتی ہے، شیشوں کے ٹکڑوں کو کرسٹلائزیشن بنانے کا جو طریقہ تھا، یہ جابر بن حیان کے اس میں جاتا ہے. تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ تھے، وہ خلیفہ تھا. ان کو جو ان کے علم کا پتہ چلا، کیونکہ یہ اتنے مشہور کیمسٹ بن چکے تھے کہ جتنا بھی ان کا وہ ایران کا جو ایک دور تھا اس میں ان کی ذہانت کی خوبیاں پھیل رہی تھی. تو انہوں نے ان کو بغداد بلایا اور کافی عرصے تک وہ بغداد میں رہے. اس کے بعد پھر سیاسی حالات خراب جیسے دیکھتے تھے تو وہ مائگریٹ کر جاتے تھے. جابر ابن حیان تجرباتی کیمیا کے بانی ہیں. ایکسپیریمنٹل کیمسٹری، ہمارا ایک سوال آتا تھا، ہم یہی سوال کرتے کہ تجرباتی کیمیا جو ہے وہ یہی کرتے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تجرباتی کیمیا دان لیبارٹری بنائی تھی. ایک ایسی لیبارٹری بنائی جائے جہاں پہ تجربہ کیا جائے. ان کا کہنا تھا جو شخص اپنے علم کے پیچھے تجربہ نہیں کرتا وہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے اور بھی بہت ساری ان کی باتیں تھیں. انہوں نے 3 سے 4 ہزار کے درمیان کتابیں بھی لکھی ہیں.
اور وہ کہتے تھے کہ ان کے کافی کوٹیشنز ہیں جو کہ کافی چیزیں ہیں، لیکن اس کا زیادہ جو ان کا جو میٹل کو چینج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں زیادہ سخت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ توڑ دیے جائیں اور اتنے بھی نرم نہ ہو کہ آپ دبا دیے جائیں. یہ میٹل کے لیے یہ میٹل اور کے یہ لیے تو بھی تھا، ایگزیکٹلی یہ کتنا بہترین خوبصورت انسان- فلسفہ ہے یہ. ہاں. تو پھر ہم بات آتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر شیر شاہ کی، ان کے ساتھ ہوا کیا. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے قابل ترین وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی بیمار ہو گئی، جس کو کسی بھی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ سب بہت مایوس ہو گئے تھے. تب جابر ابن حیان جو ہے وہ ایز اے حکیم کی طرح ان کے پاس پیش آئے. انہوں نے ایک ایسی دوائی تیار کی اور وہ دوائی کھانے کے بعد ان کی بیوی کچھ گھنٹوں میں ہی تیار ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گئی. تو یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کو برمکی خاندان کے خاص ترین طبیبوں میں شامل کر دیا. اور وہاں پہ جابر ابن حیان نے اپنی تجربہ گاہ کی ترتیب کی. اپنے علم و تحقیق میں حکمت حاصل کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے برمکی خاندان کے جو تعلقات عباسی جو خلافت تھی ہارون رشید سے بہت زیادہ خراب ہو گئے اور برمکی خاندان کے تمام افراد کو قتل کیا جا رہا تھا اور ہر وہ شخص ایک ایک کر کے کسی برمکی کو بغداد میں زندہ نہیں چھوڑا گیا. جی برمکی خاندانوں سے منسلک جو بھی انسان لائک انٹر پرسنل ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ جن کے تھے ان کو بھی مارا جا رہا تھا. جابر ابن حیان کا شمار بھی برمکی لوگوں کے قریب ترین لوگوں میں سے تھا، تو انہوں نے اس پولیٹکس کا نشانہ نہ بننے کے لیے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے. بصرہ اس وقت ایک پسماندہ شہر تھا. جابر ابن حیان نے اپنے علم کے ذریعے اس پسماندہ شہر کو ان کو زمین اور آسمان کی وسعتوں کا سارا مشاہدہ کر کے بتایا اور ان کو بتایا کہ ایکچوئل کیا دنیا کیا ہے، سائنس کیا ہے. یہاں کے لوگ ان کے علم اور قابلیت سے کافی مطلب امپریس ہو گئے، لیکن یہاں بھی حق میں جو وقت تھا اس وقت جابر حیان سے کچھ ان کی خاص نہ بنی. حاکم بصرہ اور جابر بن حیان کے درمیان جو منسلک یا سیاسی اختلاف تو موجود تھا، لیکن جابر بن حیان کے علم کی شہرت جو ایک جیلسی کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ جو ہے ایک حاکم بصرہ نے حکم کیا کہ اس انسان کو یہ جو کیمیا دانی میں کر رہا ہے، جو لیبورٹری میں کر رہا ہے، یہ ایکچولی جادو اور کفر ہے. اس الزامات کے بیس پہ انہیں قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا اور ان کو تمام عمر پہلے تو ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ کیا گیا، لیکن وہاں کے جو علوم رکھتے تھے جو کہ ان کے علم سے امپریس تھے تو وہ قاضی کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو جیسے سینٹینس ٹو ڈیتھ نہ کرو، لیکن ہاں ان کو جو ہے عمر قید سنائی گئی. انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی قید خانے میں گزاری، کافی غربت میں اور کافی برے اور پریشانی. ان کے آخری جو اینڈ تھا وہ کافی پریشان حالت میں گزرا اور وہیں پہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. مطلب کہ باپ بھی قتل ہوا، ماں بھی قتل ہوا اور انہیں خود بھی ظلم کا شکار ہو کے مر گئے. تو یہ انجام ہے اس شخص کا، اور جس کو ہم فادر آف کیمسٹری آج تک مانتے ہیں اور ان کے کام کا آج تک ہم استعمال کر رہے ہیں. پورے یورپ کی یونیورسٹیوں میں انہیں پڑھایا جاتا تھا، عربی بھی شاید پڑھایا جاتا ہے. جی. اور مزید بتائیں ان کے بارے میں کوئی باتیں ہیں آپ کے پاس؟ ان کی کچھ کوٹیشنز ہیں جو کہ مجھے اچھی لگتی ہیں. ضرور بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، ایک بار جب آپ اسے ظاہر کرتے ہیں تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. یہ بات تو بہت زبردست ہے. اس کو ذرا بیان کریں ہمارے سامعین کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس کسی کا کوئی راز ہے تو جب تک میرا قیدی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن جیسے میں نے اس کو ظاہر کیا، آپ کو ریڈیو FM 105 پہ بتا دیا تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بات کہہ چکے ہیں. پھر وہ جو سن رہا ہے ہمارے راز کو وہ ہمیں اس حساب سے مینیپولیٹ کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی اپنے ہی ملک میں غیر ملکی کی طرح ہوتا ہے. ایک غریب آدمی اپنے ہی ملک میں غیر ملکی کی طرح. اور وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر لندن میں ہوں، میرے پاس پاؤنڈ نہیں ہے تو مجھے کون پوچھے گا؟ یہ بات تو ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ کے پاس روپی نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اپنے ملک میں بالکل. وہ کہتے ہیں اگر غربت ایک آدمی ہوتا تو میں اسے مار دیتا. یہ تو بہت عمدہ بات ہے. ہاں یہ بات بہترین ہے ویسے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں چین کے بارے میں، تو چینی سماج میں جو غربت کا خاتمہ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہوتا تو ہم اس کو مار دیتے تاکہ غربت
کا خاتمہ ہو جائے. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں حسد قبر کی طرح ظالمانہ ہے, اس کے انگارے آگ کو کوئلے ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے. دیکھیں, حسد, غصہ, جلن, نفرت, یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو پہلے اندر سے توڑتی ہیں, پھر باہر سے توڑتی ہیں. بالکل. پھر اگر کوئی چیز ہے تو اس روح کو بھی توڑ دیتی ہیں. کیونکہ غصہ, حسد, نفرت, جلن, جس پر آپ غصہ کر رہے ہیں اس کو کوئی کچھ نہیں جاتا. جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ اس سے نفرت کی جا رہے ہیں, وہ اپنا سیٹی بجاتا رہتا ہے. بالکل. اب سر, جس طریقے سے آپ سدرا بھی اپنی ساری ان کی زندگی اور حالات شیئر کر رہی تھی کہ جہاں پہ بھی پولیٹیکلی حالات خراب ہوتے یا لوگ ان کے اگینسٹ جاتے تو انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا کہ کیونکہ ان کو اپنے علم پہ فوکس کرنا تھا, ان کو اپنی ریسرچ پہ, اپنے کام پہ فوکس کرنا تھا, تو بجائے اپنی انرجی کو وہ وہاں لگاتے کہ وہ ان کے اگینسٹ جاتے, وہ اس جگہ سے مائگریٹ کر جاتے, یعنی کہ موو کر جاتے. وچ مینز وہی والی بات ہے کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو چیز پازیٹیو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ہم وہ پہلو اور وہ رخ اختیار کریں, بجائے اس کے کہ ہم جو بھی کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کر کے اپنی اچھی چیزوں کو ضائع کریں. اور اسی لیے فلسفہ ضروری ہے. بالکل. ایک اور ہے کوٹیشن, مجھے وہ اتنا سمجھ نہیں آیا ڈاکٹر شاہ, اگر آپ بتائیں. عقل مند آدمی کے سوال میں نصف جواب ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. ایک عقل مند آدمی جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال بھی اتنا عقل مندانہ ہوتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب اس کے اندر ہوتا ہے. یہ نصف جواب کا مطلب نصف جواب یہی ہے. آدھا جواب سوال کو اگر غور کریں, آپ لوگ میرے سوال پہ غور نہیں کرتے ہیں. اگر آپ سوال پہ غور کریں, اصل میں آپ لوگ مجھے عقل مند سمجھتے بھی نہیں ہیں سر. لیکن تو آپ میرے بیوقوفانہ سوالات کو جواب دینا پسند کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اسی بات کی وجہ سے کہ لوگوں میں جو ڈر ہوتا ہے کہ ہم سوال نہ کریں, وہ یہی تو بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی بیوقوفانہ سوال نہ کر بیٹھیں. یہ بھی تو پھر بات ہے. سوال بیوقوفانہ نہیں ہوتا. ہاں. لیکن ڈاکٹر شاہ, آپ کو نہیں لگتا جتنے بھی ہم نے فلسفے پڑھے, جو بھی کیا ہے, کافی لوگوں کو ان دا اینڈ مار دیا جاتا ہے؟ اگر یہی ہے کہ کفر کیا ہے آپ نے یا جادو کیا ہے جس کی نہیں, تو ان کو اگر مار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کا فلسفہ غلط تھا. نہیں, وہ سماج غلط تھا. تو اگر آج آپ کا سماج ٹرانسجینڈر لوگوں کو یا جن کو ہجرا کہتے ہیں ان کو مارنا چاہتا ہے, تو اس میں ان کی کیا خرابی بیچاروں کی؟ تو سماج کی خرابی ہے نا. سماج قبول نہیں کرتا ہے. منٹو صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل سنا. سعادت حسن منٹو سے جب جج نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا مصیبت لکھی ہے, تو اس سے بولا کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ سماج میں سے یہ مصیبتیں نکالیں نا, یہ گند سماج سے نکالیں. میں تو صرف اس کی نشاندہی کر دی ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. تو نشان عبرت انہی لوگوں کو زیادہ بنایا جاتا ہے جو ایکچولی محسن ہوتے ہیں, جو سوالات اٹھاتے ہیں, اور ایسے سوالات جیسے سقراط کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا, بالکل ہے کہ نہیں؟ جیسے ہماری الیگزینڈریا کی جو فلسفی خاتون تھی, کیا نام تھا, نام یاد ہے آپ؟ ہیپیتھیا آف الیگزینڈریا کو مارا گیا اور اس کی لاش کو گھسیٹا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ ایک عقل مند خاتون تھی جس نے سوالات اٹھائے, سوالات کا جواب دیا. اس نے مروجہ عیسائی طریقہ کار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور اس وقت مسلمان تو تھے نہیں, جو یہودی بھی موجود تھے, انہوں نے بھی عیسائیوں کے اس طریقہ کار پر احتجاج نہیں کیا, اور فنیٹک عیسائیوں نے ان کی لاش کو گھسیٹ کے مار دیا. تو سر, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے زہر کا پیالہ ہی کیوں نہ پینا پڑے, لیکن سوال کرنا نہ چھوڑیں, سوچنا نہ چھوڑیں, اپنے فلسفوں کو نہ چھوڑیں, ریسرچ کو نہ چھوڑیں, اور کوشش اپنی قائم رکھیں. بالکل جاری صحیح رکھیں. کہا. اور اس فلسفے کے ساتھ ایک اور فلسفیانہ بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے علم و آگہی کا سفر لے کر, اور نئے سوالات کے ساتھ, کسی نئے فلسفی کے ساتھ, اور کسی نئے فلسفیانہ نقطے کو ابھارنے کے لیے. تو سامعین, ہمیں اجازت دیں, حاضر ہوتے ہیں اگلے ہفتے دوبارہ علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.